سید فاطمہ الزہرا نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی مصلی پہ، پوچھا لخت جگر کیا ہوا، نور نظر کیا ہوا، یہ بات کیا بنی؟ رونے لگی، ابا آج تیری بیٹی کا 5 دل کا فاقہ ہے، 5 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کوئی شے دستیاب نہیں، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں، اس لیے کمزوری آ گئی، اس لیے گر گئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا لخت جگر مصلی اٹھا۔ فاطمہ الزہرا نے مصلی اٹھایا، دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹی جتنا سونا چاہو اٹھا لو، پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری بھی، اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا۔ خدا کی قسم پیغمبر کی لخت جگر نے سونے پہ تھوک کر مصلی ڈال دیا۔ میں اس سونے کا کیا کروں گی؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر دوپہر کے وقت مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں دھوم میں بیٹھے ہیں۔ فاروق اعظم آئے، پوچھا ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی سے کیوں بیٹھے؟ فرمایا فاروق 2 دل کی بھوک نے بےتاب کر دیا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے، 3 دن کی بھوک نے تنگ کر دیا، میں بھی گھر سے نکل آیا۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تینوں حضرات تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری مکان پہ نہیں ہے۔ گھر والی نے کہا گھر والا نہیں ہے تو گھر والی تو ہے، تشریف رکھیں آپ۔ کھانا پکایا، سامنے رکھا، آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھتے ہوئے فرمایا 5 دن کا تو میرا فاقہ ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ۔ اور بڑی عظیم بات ہے، شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا، پلسرات لگی ہوگی، انبیاء گزر رہے ہوں گے، رسول گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، کتب گزریں گے، ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، اولیاء کرام گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، ساری دنیا گزر رہی ہوگی۔ آئے گی کالی کملی والے کی لخت جگر کی باری، فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم۔ او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے یوسف علیہ السلام، اے یعقوب علیہ السلام، او سارے نبیوں رسولوں صحابہ کرام کی جماعت، قطبوں ابدالوں، عبد القادر جیلانی، بہاء الحق تقریہ ملتانی، علی احمد حجویری، معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کریم کی اتنی ماہر تھی۔ بیمار ہیں، سیدنا علی مرتضی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا علی میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے، گھر میں پیسہ نہیں، سوچا لاؤں گا۔ باہر سے کوئی آیا اور اس نے حضرت علی نے ایک انار لا کے دے دیا سیدہ فاطمہ الزہرا کو، ابھی کھایا نہیں، دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے دستک دے دی، وہ انار اس فقیر کو دے دیا۔
ابھی وہ دور نہیں گیا تھا کہ کوئی 10 انار دینے والا بھی آ گیا. علی مرتضیٰ نے 1 انار دیا کہ یہ اور اللہ نے انار بھیج دیا اب تو کھا لے. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی 1 کیوں 10 لوں گی وہ پورے کرو. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ 10 آئے ہیں؟ فرمایا قرآن میں نہیں آتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو خدا کے نام پر دے گا اس کو 10 دنیا میں ملے گا 70 آخرت میں ملے گا. میرے 10 پورے کرو. قرآن کی مہارت تھی. اور جس حسین کو فاطمہ الزہرا نے دودھ پلایا ہو، جس حسین کو کالی کملی والے نے تربیت کی ہو، جس حسین کو روٹی وانی سرکار نے اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا ہو، ہر وقت گود میں رکھتے ہو، کندھوں پہ سواری کی ہو، کیا کہنا اس حسین کا. اچھا ایک بات تم بھی بتا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے کہہ دو پاک. تھک گئے ہو میرے خیال ہے دعا خیر کر دوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زور سے کہو. اور آپ کے کندھے مبارک، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسین. بات کو یاد رکھنا، آپ کی ذات پاک، آپ کے کندھے پاک، مونڈھے پاک، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا پاک. اور اگر یہ پاکوں کا پاک کسی کے مونڈھے پہ خود سوار ہو جائے وہ کتنا پاک ہوگا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مالک کی کائنات نے اتنا نوازا، کم تر قتل اتنا قرب داموں کا، نہ اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا. اٹھاہن مستقل ڈیرے دوہاں خدمت گزارا دے. ابو بکر صدیق 3 راتیں 3 دن اکیلا ہی دیدار کر رہا ہے. کوئی نہیں، فاطمہ الزہرا بھی نہیں، اما عائشہ صدیقہ بھی نہیں، سیدہ خدیجہ بھی نہیں، بنات رسول میں سے کوئی نہیں، ازواج مطہرات میں سے کوئی نہیں. اکیلا ابو بکر ہے، رج رج کے زیارت کر رہا ہے. خدا کی قسم تم نے کبھی تصور نہیں کیا کیا مدت ہوگا صدیق ریحل بنا ہوا ہے، قرآن جولی میں لیے بیٹھا ہے. کیا منظر ہوگا، رج رج کے دیدار کر رہا ہے. فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی سارے صحابہ حضور کے دیوانے پروانے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا درس دیا، ایسا سبق پڑھایا کہ ظالم کی ظلم کو برداشت کرنا تو پڑے تو پڑے، لیکن اس کے سامنے جھکنے کے لیے صدن تیار نہیں. ایک بات تو بتاؤ تھوڑی سی، پھر میں دعا کروں گا. اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے زمین پھٹی، زمزم نکلا کہ نہیں؟ جو خدا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین کو پھاڑ کر پانی نکال سکتا ہے، وہ علی اصغر کا خون پڑا زمین نہیں پڑ سکتی تھی؟ دریا کا رخ موڑ سکتا تھا، بارش برس سکتی تھی اور پانی پلا. اور جب ہوں وہ خدا والے، ان کو پانی کی کیا؟ اپنی اپنی سوچ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی مانگا. یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، میں یوں نہیں کہتا کہ غلط کہا، لیکن ایک تخیل اور بھی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھا کر بازوؤں پہ اٹھا کر دشمن کو دکھا دیا. یاد رکھو، قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے میں اپنا یہ معصوم بچہ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، پیچھے چھوڑ کے نہیں آیا. اسے بھی قربان کر کے جاؤں گا، نانا کے دین کی حفاظت کروں گا. میں ایسا بچہ بھی پیچھے چھوڑ کر نہیں آیا. اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، ورنہ دریا کا رخ موڑ دیتا.
حسین کا جہاں قدم لگتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی، سیدہ زینب کا جہاں آنسو گرتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی، سیدہ سغرا کا جہاں آنسو گرا وہاں سے زمین پھٹ جاتی۔ اور اللہ پاک نے یہ ایسا کیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے نواسے تیرے درجے بلند ہوں اور میری توحید کا مسئلہ صاف ہو۔ میں تمہیں حوض کوثر کے مالک تو بنا دوں مگر یہاں نہ رہوں، میری مرضی۔ اور پھر اتنے بہادروں کی اولاد بہادری ہوا کرتی ہے نا۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔